پہ یقین رکھنے والا بھی کافر ہے. پھر یہی مرزا انجینئر لوگوں سے اب اس ویڈیو میں آپ سنیں گے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ انہیں اللہ کی صفت دینے والا ہے, گویا اللہ انہیں منی گاڈ بنانے والا ہے. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے, گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا, جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا, خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی, جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, بوڑھے نہیں ہوں گے, 30 سال کے جوان رہیں گے, بیماری نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی, اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی, اور 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں, سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو, جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے سے اللہ اکبر کبیرہ. عزیز دوستو, قرآن مجید میں بنیادی اصول اللہ نے دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, ذات میں تنہا ہے, صفات میں تنہا ہے, نہ اس کی ذات میں مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے, نہ اس کی تمام صفات ایٹریبیوٹس کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے. یہ ظالم لوگوں میں یہ بات کہتا ہے کہ ان کے اندر انسانوں میں مرنے کے بعد ایک کوالٹی اللہ کی آ جائے گی, ایک صفت اللہ کی آ جائے گی. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں, کوئی اس کا ہمسر نہیں, نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا ہمسر ہے, نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر ہے, نہ دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی ہو سکتا ہے, نہ آخرت میں اس کے مقابلے کا کوئی ہو سکتا ہے. اور یہ انجینئر, یہ گمراہ, اللہ اسے ہدایت دے اگر اس کی تقدیر میں ہدایت ہے, یہ گمراہ لوگوں کو اس بات کی وجہ سے گمراہ کر رہا ہے, حدیثوں کو اپنی منطق سے باتیں سمجھا کر, حدیثوں پہ صحابہ کی غلطیاں نکال کر اور صحابہ کو غلط انداز میں پیش کر کر یہ ظالم کہہ رہا ہے کیا, یہ کہہ کر کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ اپنی صفت دے دے گا تو ہم منی گاڈ بن گئے نا. انسان دنیا میں اگر اپنے آپ کو گاڈ سمجھ لے, شرک ہے. نہ منی, نہ میجر, نہ جھوٹا, نہ سچا کوئی نہیں. لا الہ, کوئی معبود ہی نہیں, کوئی رب نہیں, نہ منی نہ میجر, کوئی نہیں. پھر کون؟ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور یہ کہہ رہا ہے ویڈیو میں سنے کہ ہم پھر منی گاڈ ہو گئے نا, اللہ نے ہمیں منی گاڈ بنا دیا نا, ہماری یہ صفت ہو گئی کہ ہم, اللہ نے ہمیں اللہ کی صفت دے دی تو ہم گاڈ ہو گئے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کون سی صفت کی بات کر رہا ہے یہ گمراہ؟ بات کرتے ہوئے کہتا ہے, سنے ویڈیو جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں سے جنت میں کہیں گے جو چاہو تمہیں ملے گا. اور کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے نا, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, کن فیکون. اب ہم جو چاہ رہے مل رہا, مطلب ہم بھی رب ہو گئے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا بڑا کفر ہے. اس لیے مسٹر 2812 تم صرف حدیث کا وطیرہ کر سکتے, نہ اس 2812 حدیث کو صحیح سمجھا سکتے, نہ کوئی دوسری حدیثوں کو صحیح سمجھا سکتے. تمہارے پاس اللہ کی اسماء و صفات کا علم نہیں ہے, اللہ کی ذات کا علم نہیں ہے, اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے. تم اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھ گئے. تمہاری گمراہی کا یہ ثبوت ہے. تم دنیا کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو تم بھی خدا ہے. تم خدائی کا تصور دے رہے ہو انسانوں کو. تصور کر کے دیکھیں عزیز دوستو, جو آدمی اللہ کے خلاف میں خود اپنی ذات کو کھڑا دیا, اللہ کے خلاف میں خود آپ کو خدا بنا کے ٹھہرا رہا ہے, یہ آدمی آپ کو حدیث سنا سمجھانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی آپ کو تفسیر سمجھانے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے عزیز دوستو عقیدہ امپورٹنٹ ہے. عقیدہ یعنی یقین, ایمان اللہ کی ذات پر. جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اللہ کی ذات اور صفات پر اتنا ہی ایمان لانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس نے حدیث سنائی,
اس حدیث کو تو نبی کے ایکسپلینیشن کے خلاف سمجھا رہا ہے. نبی نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی نے کبھی نہیں کہا ہمارے اندر خدائی صفات آنے والی ہے, لیکن تو نبی کے خلاف ہے, تو اللہ کے خلاف ہے, تو حدیث کے خلاف ہے, تو قرآن کے خلاف ہے, تو اسلام کے خلاف ہے, تو صحابہ کے انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہے. مسٹر 2812 the damaged explanation تیرا ہے. اسی لیے عزیز دوستو, ہر ویڈیو پہ اگر جب یہ کمنٹ کرے گا تو آپ کمنٹ کرنا the damaged explanation of علی مرزا. ڈیمیجڈ ہے نا, خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا. گمراہوں کی نشانی عزیز دوستو, اپنی زندگی میں خدائی کا دعویٰ کرتے, یا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے, یا جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے, یا پھر جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے. اس میں سے ایک دعویٰ خود کے لیے بھی کر دیا اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. اور لوگ اگر علم نہیں ہوگا رب کی ذات اور صفات کا, کہیں گمراہ نہ ہو جائے. اور دوسری مثال ظالم کیا دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والا ہے. تو پھر یہ کہہ رہا ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. وہ بات جب ہم میں آ جائے گی تو ہم بھی منی گاڈ ہو گئے نا. اللہ اکبر کبیرہ. دا ڈیمیجڈ ایکسپلینیشن, دا ڈیمیجڈ انڈرسٹینڈنگ, دا ڈیمیجڈ اسپیچ مرزا علی کی. تعجب کی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اصول بتا دیا اپنی ذات اور صفات کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس کمثلہ شیء. اللہ کی ذات اور صفات کے لیے کوئی دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی. اس کو اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے. اللہ کا اسم اللہ کی صفت ہے الحی. الحی یعنی وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے, جسے کبھی موت نہیں آتی. الحی یعنی وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, جسے کبھی موت نہیں آتی. اے انجینئر, اے مسٹر 2812, تو پیدا کب ہوا؟ تو ہمیشہ سے زندہ ہے. تو پیدا کب ہوا؟ تیرے جسم میں روح کب ڈالی گئی؟ تو زمین پر پیدا ہو کر کب آیا؟ اور تو مرنے والا ہے. مر کر زندگی میں اللہ دوبارہ اٹھائے گا, اور جب جنت میں انسانوں کو, مسلمانوں کو اللہ ڈالے گا, تب اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا. تو پھر اللہ سے کمپیریزن کیسا ہو گیا؟ تو نہیں تھا, دنیا میں پیدا ہو کر آیا, پھر تو مر گیا, پھر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اور اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ کو کبھی موت نہیں آتی. یہ ظالم انسانوں کی مثال رب سے دیتا ہے, جبکہ اللہ نے خود کہا لیس کمثلہ شیء. کسی تخلیق سے بھی اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. میں تجھے کہوں گا مرزا, تو مرنے کے بعد منی گاڈ بننے کی خواہش کیوں رکھ رہا ہے؟ ایک حدیث سن, زندگی میں ہی تو منی گاڈ اپنے آپ کو تصور کر لے گا اگر اسی انڈرسٹینڈنگ میں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس میں سے ایک حصہ اپنی مخلوق میں بانٹ دیا, اور 99 حصے اپنی رحمت کے اللہ کے پاس ہے. تو پھر مرزا, جب ایک انسان پر آسانی کرتا ہے اسی رحمت کے حصے کی وجہ سے, جانور ایک جانور پر آسانی کرتا ہے رحمت کے اسی ایک حصے کی وجہ سے, اب تو تیری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے جانوروں میں بھی اللہ کی صفت آ گئی, تیری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے انسانوں میں بھی جو سو اللہ کی صفت آ گئی. مرنے کے بعد اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے اندر ہی تیری ڈیمیج انڈرسٹینڈنگ سے ثابت ہوتا ہے کہ تو دنیا میں بھی اپنے آپ کو منی گاڈ تصور کر رہا ہے. مرنے کے بعد یہ صفت آنے کے انتظار میں کیوں ہے؟ رحمت آ گئی نا 100 میں سے ایک, تو کیا ابھی اپنے آپ کو دنیا میں منی گاڈ ہونے کا دعویٰ کر لے گا؟ عزیز دوستو, ہم کہہ رہے ہیں دا ڈیمیج ایکسپلینیشن اس کا ہے, دا ڈیمیج انڈرسٹینڈنگ اس کی ہے, اور قرآن اور حدیث کے ڈیمیج انڈرسٹینڈنگ اور ڈیمیج ایکسپلینیشن سے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن بائی مرزا ٹو ہمسیلف اینڈ ہز مرید. مرزا اپنے آپ کو اور اپنے مریدوں کو نقصان میں ڈال رہا ہے. اللہ ایسے گمراہوں سے ہم سب کو بچائے, آمین. عزیز دوستو, اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا کوئی کمپیریزن نہیں. تصور بھی اگر آپ کر لیں گے دین کے دائرے سے ہٹ چکے اور کفر کے دائرے میں جا چکے. اللہ ایسی گمراہی سے ہم تمام کو محفوظ رکھے.